والذین لا یعلمون. کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے تا قیامت. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. علم کی روشنی ہر کسی انسان کو ضرورت پڑتی ہے علم سے روشنی لینے کے لیے، اور اندھیرا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر آپ کو اپنا سماج سدھارنا ہے، اپنے کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اپنے حقوق والدین کو سمجھنا ہے، اللہ کے حقوق کو سمجھنا ہے، تو آپ کو علم دین حاصل کرنی پڑے گی. بغیر علم کے اگر آپ چاہیں گے کہ میں بہت بڑی منزل حاصل کر لوں تو یہ ناممکن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، کیا اے علی ایک علماء کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک علماء کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علماء حضور کی امت کے لیے روشن چراغ ہے. وہ اگر کسی مسئلے میں الجھ جائے، پھنس جائے، کٹ گھڑے میں کوئی کام نہ آئے، تو ایسی سچویشن میں، ایسی جگہوں میں علماء کام آتے ہیں. اگر علماء مسئلہ نہ بتائیں گے تو آپ حق اور ناحق کی پہچان نہیں کر پائیں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی تمیز اگر آپ کریں گے اور جانیں گے کہ حلال کیا چیز ہے تو آپ کو علم دین حاصل کرنی پڑے گی یا کسی علماء کے پاس جانا پڑے گا. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا اچھا عمدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا اور با عمل عالم بننا. آپ کو معلوم ہے کہ عالم دین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی عالم بننے کے لیے اگر اپنے گھر سے رفتے سفر باندھتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، ابھی وہ بغدادی قاعدہ میں ہے، کچھ حاصل کیا نہیں، صرف ارادہ کیا. ارادہ یہ کیا کہ یا اللہ میں عالم دین بننے کے لیے بنگال جاؤں گا، الہ آباد جاؤں گا، کشمیر جاؤں گا، راجستھان جاؤں گا. یہ صرف ان کا ارادہ تھا. ابھی بچہ پڑھا کچھ نہیں ہے، صرف دل میں نیت ہوئی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، بغدادی قاعدہ میں ہے. تو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ ادا اتنا پسند، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے. ایسے لوگوں کو یہ بتایا گیا ابھی وہ علم دین حاصل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی عالم دین علم دین حاصل کرنے کے لیے رفتے سفر میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ علم دین حاصل کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شان میں بتاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر ڈال دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت. علم ہی ایک چیز ہے جو آپ کے سماج کو سدھار سکتی ہے، اور اپنے آپ کو سدھارنا سب سے بڑی فضیلت ہے. اس لیے کہ بچوں کو قلم پکڑنا سکھائیے. اگر بچے آپ کے قلم پکڑیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی 10 نسلوں تک سدھاریں گے. حضرت علامہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم کی شان یہ بتائیے، اور جو عالم سے بغض و حسد رکھے اپنے امام سے تو اس کے بارے میں بتائیے. حضرت علامہ محدث حق، ذرا سنیے گا غور سے، حضرت علامہ محدث حق
کہ جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، اس کو برا سمجھا، اس سے بغض کی، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 نسلوں تک کوئی عالم دین پیدا نہیں کرتا. اس کی 10 نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عالم دین پیدا نہیں کرتا ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ جہاں عالم دین نہ ہوں گے وہاں کا ماحول کس طرح ہوگا؟ وہاں بے برکتی ہوگی، نکھار نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو اگر نکھار میں لانا ہے تو عالم علماء کی عزت اپنے سر آنکھوں پہ رکھو. عالم علماء کی عزت تمہارے لیے یہاں بھی کامیابی، کل قیامت کے دن بھی کامیابی. اگر تم اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو اپنے بچوں کو مدرسہ دو. بچے آپ کی اگر قرآن شریف پڑھیں گے، الحمد شریف، یہ آپ کا کام آئے گا. دنیا کی پڑھائی میں کیا ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے دنیا کی پڑھائی نہ کریں، بلا شبہ بلا جھجک کرائیں، لیکن ساتھ میں مدرسے کا بھی علم دیں، قرآن کی تعلیم سکھائیں بچوں کو. حضرت علی سے پھر پوچھا گیا کہ ایک عالم کی شان اگر اتنی بلندی ہے تو یہ بتائیں کہ وہ شخص اگر علم دین حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتے کرتے اس کی موت ہو گئی تو پھر اس کے لیے کیا ثواب ہے، کیا نفع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عالم دین جو علم حاصل کیا اور دوسروں کو کرایا، تو ایسے میں آیا کہ وہ اگر انتقال ہو جائے اس کے 10 نسلوں تک جس نے اس کو پڑھایا اس کے 10 نسل تک قیامت کے دن بخشی جائے گی. یہ ہے عالم دین کی فضیلت. علم کا پاور جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حضرت امام شافعی کے بارے میں کہ آپ کتنے بڑے عالم دین تھے. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو علم والا ہے اور حضرت امام شافعی کو نہ جانتے ہوں. آپ کی قدر و منزلت بہت بڑی تھی. آپ کی 6 سال کی عمر شریف ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور میرے پاس مجھے بلائے اور کہنے لگے اے بچے ادھر آؤ. تو آپ گئے ان کے پاس. آپ سے پوچھا گیا کہ نام کیا ہے، تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امام شافعی نے، ابھی آپ کی عمر 6 سال کی ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کی امت ہوں. پھر حضور اور قریب کیے، اپنی دہن مبارک اس بچے کی زبان میں ڈالے اور کہنے لگے کہ جا اللہ تمہارا بھلا کرے گا. اتنے میں حضرت علی آئے اور اپنی انگلی سے اپنی انگشتری نکال کر کے حضرت امام شافعی کو پہنا دی. ابھی 6 سال کی عمر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذہانت سے آپ کو نوازے تھے. اتنی ذہن تھی آپ کی کہ 6 سال 7 سال کی عمر میں اتنی بڑی دولت حاصل کر لی تھی آپ نے علم کی مملکت میں. یہ دنیا کی دولت نہیں. تو جس کے بعد آپ امام شافعی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مسئلہ پیش آنے والا تھا کہ آیا نہیں، اور آپ کو اس کی معلوم بھی نہیں کہ آئے گا میرے پاس یہ مسئلہ. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت بادشاہ ہارون رشید بہت بڑے اپنے وقت کے بادشاہ، مسلمان بادشاہ، اور آپ کی بیوی کا نام زبیدہ. تو آپ دونوں کے درمیان ایک دن جھگڑا ہو گیا، بحث و مباحثہ. سنیں دوست، بحث و مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا. تو جھگڑا ہوتے ہوتے آپ کی بیوی تھوڑی سی تیور میں آ گئی. تو تیور میں آ کے کہہ رہی ہے بادشاہ ہارون رشید سے کہ اے ہارون رشید تو جہنمی ہے. سننا ذرا تو جہنمی ہے. تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا چلتے چلاتے کہ ٹھیک ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے. بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق. دونوں جدا ہو گئے. بھائی طلاق کا معاملہ ہے
جدا ہونا ہی ہے، اگر پھر مل جائیں گے تو حرام ہے، اور طلاق دی ہوئی بیوی کو رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، حرام ہے، تو آپ دونوں جو ہے الگ ہو گئے۔ تو بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بڑی حسین و جمیل تھی، اتنی خوبصورت، اور بادشاہ کی بیوی آپ جو ہے بڑی بے حد بے انتہا آپ ان سے محبت کرتے تھے، بادشاہ ایک پل بھی آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ اسی کشمکش میں آپ تھوڑے سے دبلے بھی ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ میری بیوی نے مجھے کہا ہے کہ تو جہنمی ہے، تو تجھ پر طلاق، اور میں نے کہہ دیا کہ جا تمہیں طلاق دے دیا میں نے، اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، میں جہنمی ہوں یا جنتی، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو آپ نے پورے جہان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ ایک منٹ کے لیے یہ بات سوچیں، بادشاہ ہارون رشید کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، آپ چاہتے تو کسی بیرسٹر کو بلاتے، کسی انجینئر کو بلاتے، کسی ڈاکٹر کو بلاتے، کسی وکیل کو بلاتے، مگر ان ساروں کو آپ نے درگزر کر دیا، کسی کو نہیں بلایا۔ آپ نے بہت بڑی محفل کی سجائی، بہت بڑا مجمع لگایا، سارے جہان کے علماء کو اکٹھا کیا، آپ نے بہت بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا۔ تو مسئلہ پوچھا گیا کہ بادشاہ ہارون رشید آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میری بیوی اور اس سے بحث و مباحثہ ہو گئی، اس کے درمیان میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تو جہنمی ہے، تو میں نے چلتے چلاتے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے، تو کیا مجھ پر طلاق پڑ گئی، میری بیوی پر طلاق پڑ گئی، وہ میری نکاح سے ہٹ گئی؟ تو سارے علماء کشمکش میں کسی نے جواب نہیں دیا، بولے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، بادشاہ ہارون رشید جنتی ہے یا جہنمی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام شافعی، آپ کی عمر 6 سال کی ہے، کتنے سال کی؟ 6 سال کی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے سامنے وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ سارے علماء دم رہ گئے، ارے بڑے بڑے آئے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اس سوال کا جواب اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی کھڑے ہو گئے اتنے بڑے مجمع میں اور کہنے لگے کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آؤں۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، بلا جھجک آ سکتے ہیں آپ گئے۔ بولا کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں 6 سال کی عمر میں کہ بادشاہ ہارون رشید سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو میری ضرورت ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اب سنیے معاملہ، 6 سال کا بچہ، سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی ہمت، اتنے بڑے علم کا معیار لے کر کے، ابھی اتنا علم بھی حاصل نہیں کیا، 6 سال کی عمر ہے، تو بادشاہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، تو میں آ گیا، لیکن آپ جس تخت پر بیٹھے ہیں اس تخت سے آپ کو نیچے آنا پڑے گا، کیونکہ میں بغیر بیٹھے بغیر تخت کے جواب نہیں دوں گا، اس لیے کیونکہ علم کا اونچا مقام ہے، علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر میں آپ اوپر بیٹھے رہیں گے اور میں نیچے سے جواب دوں گا تو یہ علم کی توہین ہوگی، تو لہذا آپ اپنے تخت سے نیچے آئیے اور مجھے اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ جو ہے نیچے آ جاتے ہیں اور 6 سال کا بچہ حضرت امام شافعی تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، سب دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے آئے، جواب نہ دے پائے، مگر 6 سال کا بچہ کہہ رہا میں جواب دوں گا، تو جواب دوں گا یہ صرف کہنا صحیح نہیں ہے، جواب دے دے تب صحیح ہے۔ تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں
بادشاہ ہارون رشید میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ پر طلاق، آپ جہنمی نہیں ہیں اور آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کان کھول کر سن لے کہ تو جنتی ہے، جہنمی نہیں۔ علماء کی بھیڑ تھی، سب کھڑے ہو گئے۔ اے بچہ، کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو کہ یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کلام الہی کی بنیاد، کلام الہی کی بنیاد پر۔ تو پھر فرمایا گیا دلیل، تو بادشاہ سے پوچھا گیا، بادشاہ سے حضرت امام شافعی پوچھے کہ بادشاہ ہارون رشید سب سے پہلے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ گناہ کرنا حرام ہے، اس کو کرنے سے گناہ ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، تو کیا آپ ایسے کوئی گناہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک لیے ہیں یا اللہ کے خوف سے چھوڑ دیے ہیں؟ تو بادشاہ کہتے ہیں ہاں، بے شمار ہوا ہے ایسا میرے ساتھ، بہت سارے گناہ کرتے کرتے میں نے اپنا ہاتھ پھیر لیا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سننے والا ہے، عالم الغیوب ہے، اگر میں اس کام کو کروں گا تو میرے نامہ اعمال میں بدی لکھی جائے گی، لیکن اللہ کا خوف ہے۔ تو آپ نے ایسے مرتکب کرتے ہوئے چھوڑ دیا، نہیں سمجھے آپ؟ ارے کوئی جوا کھیل رہا تھا، جوا کھیلنے والا جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، جوا کی منڈی میں جا کے بیٹھنے لگا اور بیٹھتے بیٹھتے سوچا کہ نہیں گناہ ہے، یہ حرام ہے، نہیں کروں گا اسی طرح، تو آپ نے گناہ نہ کیا، چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، امام شافعی نے کہا کہ ایسی شرط پر آپ جو ہے جنتی ہیں، جہنمی نہیں۔ علماء کہنے لگے دلیل، تو دلیل بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے اور اس کو سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، عالم الغیوب ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ قہار ہے، ستار ہے، جبار ہے، فتاح ہے، ساری چیز کا جاننے والا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے اگر کسی نے گناہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو قرآن کی آیت بتاتا ہے کہ وہ جنتی ہے، جہنمی ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسی دلیل پر حضرت امام بادشاہ ہارون رشید جو ہے جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے، لہذا اس کی بیوی نے تو کہا تھا کہ تو جہنمی ہے، اور بادشاہ نے کہا تھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق۔ تو اب سن لے، تو نہ جہنمی ہے، تو جنتی ہے۔ اگر جہنمی ہوتا تب تیری بیوی پر طلاق ہوتی، اس لیے کہ تو جنتی ہے، تیری بیوی پر طلاق نہیں ہوئی، اور بیوی آپ کی اس میں آ گئی۔ تو یہ ہے علم کا مقام۔ اگر جہنمی ثابت کر دیتا تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جاتی، لہذا آپ اس کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے، ساری چیز حرام کاری ہوتی۔ تو بادشاہ کو آپ نے جواب دے دیا کہ علم کا مقام، علم کی بلندی کے ماتحت میں نے بتایا کہ بادشاہ ہارون رشید جو ہے جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے، لہذا ان کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی، تو طلاق جب نہیں ہوئی ہے تو وہ جنتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب علم ہی کی بنیاد پر شیطان آپ سے ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں شیطان دروازے پر کھڑا ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں، تو شیطان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہاں کھڑا ہونا یہ کیسا ہے؟ تو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، ایک جو عابد ہے نا، عابد عبادت کرنے والے کو بولتے ہیں، وہ جو عابد ہے نا اس کو بہکانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر جا، یہاں تاکنا یہ کیسا ہے تیرا، جا بہکا دے اس کو۔ تو شیطان نے کہا کہ اس کے پاس جو ایک عالم ہے نا وہ بغل میں سو رہا ہے، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اگر عالم وہاں سویا ہوا نہ ہو، جاہل عابد عبادت کر رہا ہے، تو میں جاؤں گا تو اس کی عبادت میں خلل ڈال کے اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دوں گا۔
अगर मैं गया और वो आलिम उठ गया तो वो आलिम उठ करके इसको मसले के माध्यम इसकी नमाज को सही कर देगा, लिहाजा मैं उसको बहका नहीं पाऊंगा। अगर सिर्फ आबिद रहे तो मैं बहका दूंगा। इससे समझ में आया कि इल्म की कदर व मंजिलत सबसे ज्यादा है। कल कयामत के दिन 4 शख्सों को बगैर अजर व सवाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। किस बुनियाद पर हिसाब किताब होगा? एक आलिम दीन, दूसरा हाजी, तीसरा शहीद, चौथा सफी। तो ये चारों जन्नत में जाने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे। अल्लाह तबारक को शॉर्ट काट में कर रहा हूं। ये दोनों जो है ये चारों झगड़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को हुक्म देगा, ऐ जिब्राइल उन चारों के दरमियान फैसला कर जाके। हजरत जिब्राइल आएंगे और कहेंगे, शहीद से पूछा जाएगा तुम जन्नत में पहले क्यों जाना चाहता है? तो शहीद कहेंगे, मैंने जंग की, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हक माना, कलमा हक की बुलंदी की, इसको मैंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इज्जत व तकरीब की, इसलिए अल्लाह उसके रसूल को राजी रखने के लिए। तो फरमाया गया, ये तुमने किससे सीखा? ये तुम्हें किसने बताया? बताएगा ये एक आलिम ने बताया था जुमा में अपनी तकरीर में। कई सवाल एक आलिम दीन ने बताया था, मुझे जुमा में अपनी तकरीर में बताया था, इसके मातहत मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। दूसरा सखी से पूछा जाएगा तो सखी भी वही जवाब देगा। तीसरा हाजी से पूछा जाएगा, अय हाजी तू किसकी बदौलत जन्नत में जाना चाहता है? पहले बोला कि हमारे दरमियान, हमारे उठक बैठक में एक आलिम दीन था जिसके दरमियान हम जाते थे तो अच्छी अच्छी बातों को हमको दर्स देते थे। इसकी बुनियाद पर उन्होंने बताया कि 4 शख्स ऐसे जन्नत में जाएंगे। तो फिर हुक्म होगा, ये बात की तहकीक है, किसने बताया था? बोले कि हाँ, आलिम दीन ने बताया था। तो इल्म की मंजिल और कद्र व आफियत इतनी बड़ी है, तो लिहाजा शैतान अगर आपको बहकाए तो सिर्फ ये समझ के बहकाता है कि इसके पास इल्म दीन नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर किसी चीज का इनकार कर देंगे तो इनकार करना गोया कि आपके पास इल्म नहीं है। शैतान एक मर्तबा एक छोटी सी शीशी लेकर के रास्ते में चल दिया और एक आबिद नमाजी से पूछा, भाई इधर आइए। बोले क्या हुआ? नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, मेरा काम है। तो आबिद से पूछा गया, ये बताइए कि ये इतनी छोटी सी शीशी है, ये पूरी दुनिया क्या इस शीशी में आ सकती है? तो आबिद क्या कहने लगा? आबिद का जवाब सुनिए। आबिद ने कहा, रुको, इतनी बड़ी दुनिया है और ये छोटी सी सुई। बोले कि रुक के जवाब देने दो। शैतान ने कहा, हो गया मेरा काम, जा तू जा, हो गया। अब जाते हैं किसके पास? एक आलिम के पास। हजरत ये बताइए, ये इतनी सी शीशी है, इस शीशी में अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को समा सकता है? तो आलिम ने क्या कहा, अबे नालाई, तू अल्लाह की कद्र मंजिलत की बात को ठुकराता है? पूरी दुनिया अल्लाह संभालेगा इसमें शक करता है? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तुम शीशी की बात करता है? अगर अल्लाह चाहे तो एक छोटी सी सुई के नोक में भी पूरी दुनिया को समा सकता है। तो लिहाजा इसे समझा गया कि आबिद तो था, नमाज तो फजर तक पढ़ता था, लेकिन इल्म नहीं था। उसके पास इल्म नहीं था तो बहक गया, इनकार कर दिया। अब शैतान उसकी तशरीह और तवाज़ुन क्या सुनेगा यार? वो तो बता ही दिया कि रुक रुक, अरे रुक रुक में तो इतना पावर है कि तू बहक गया, तो तेरा ईमान भी चला गया। इनकार कर दिया ना। वो अगर जबान से ये नहीं किया कि नहीं अल्लाह नहीं पाएगा, सिर्फ इतना कहा कि रुक सोच के बताने दे, तो गया ना, काम से गया ना। वही आलिम दीन से पूछा तो बताया कि तू जो है अल्लाह के ऊपर शक व शुबा करता है, वो आलिम गैब है, सारी चीज का पालनहार है, अल्लाह चाहे तो किसी में भी किसी चीज को कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कुरान की आयत है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो लिहाजा किसी चीज की अल्लाह जिस पर कादिर है उस चीज पर शक न करो, कुरान की आयत। तो इससे समझा गया कि इल्म की एक ऐसी दौलत है जो कोई चुरा नहीं सकता है, कोई किसी में बांट नहीं सकता है। इल्म जितना फैलाओ उतना बढ़ता है। ये इल्म एक ऐसा कारखाना है। आपको मालूम है कि 40 साल तक उस कब्रिस्तान के अजाब को दूर कर दिया जाता है जिस कब्रिस्तान में एक आलिम दीन कदम रख देता है।
अब बताइए, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को अंबिया का वारिस बना गया है। इतनी बड़ी अहमियत उलमा की। पूछा गया कि कोई आलिम दीन की अगर शिकवा शिकायत करे, वो कहे कि मेरा इमाम साहब फला है, वो नमाज सही नहीं पढ़ाते हैं, वो सोए रहते हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप उसके बारे में? बताया गया कि ऐसी शरीयत के मातहत अगर कोई उज्र पेश आ जाए तो वो नमाज पढ़ लेंगे। आलिम दीन होने पर शक मत करना, वो तुम्हारा इमाम है। अगर कुछ भी हो, तुम्हारा रात भर इबादत करना और एक आलिम दीन का फजर पढ़ के ईशा पढ़ के सो जाना, मगर उसका सोना तुम्हारी इबादत पर भारी है। कहिए सुभान अल्लाह। तुम रात भर इबादत करो, एक आलिम दीन का ईशा पढ़ के सो जाना, तुम्हारी इबादत से ज्यादा वो कीमती और मायने रखता है उसका सोना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी अहमियत दी आलिम दीन को। अरे आलिम मर जाता है, समंदर की मछलियां होती है, जमीन आसमान होते हैं, एक आम आदमी के मरने पर नहीं होते इतना। पूछा गया कि आलिम दीन का इतना मर्तबा क्यों है? बोला कि वो हलाल और हराम आलिम की ही तमीज से और उसी की बाशऊर से आम आदमी सीखता है। अगर आलिम ना हो तो हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पाएगा, आलिम दीन के हुक्म को नहीं समझ पाएगा, वालदा क्या चीज है इसको नहीं जान सकेगा। तो ये सारी चीज इल्म की बदौलत है। तो मेरा कहने का मंशा ये था कि मैंने बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है, इसके मातहत पूरी बयान नहीं कर पाया मैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहने वाला हूं कि आप अपने बच्चों को मदरसा भेजें। बच्चे आपके बड़े शरारत हैं, बहुत ज्यादा। मैं जाके बैठता हूं 8 बजे 8:30 बजे, बच्चे का सिचुएशन देख करके बच्चे 9 बजे तक 9:30 बजे तक आते रहते हैं और आएंगे अभी 5 मिनट हुआ नहीं, मौली साहब शुरू 9:30 पौने 10 तक ऐसे ही होता रहता है और कहता है कि नहीं हमको कपास सुनने जाना है, थोड़ा हमारे आपको जल्दी जाने बोले हैं, छोड़ के नहीं हमको लगन में जाना है, पैलेस में जाना है। अरे क्यों तो ऐसे बहाना करता है? तो मैं कहता हूं आपके बच्चे मुझसे ऐसी छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। अगर ऐसी चीज लगन में नहीं जाना है, कपास तोड़ने नहीं जाना है, बहुत सारी बातें हैं, अगर नहीं जाना है तो आप अपने बच्चे को कह दीजिए कि बेटा मौलाना साहब से झूठ बोल के मत आना, मौलाना से झूठ बोल के मत आना। ये इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, इल्म सीखो। अरे ज्यादा कहाँ, 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा इसी तरह रहना है, उसके बाद आपको चले जाना है। मगर बच्चे आते हैं बहाना बता के चले जाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं, मौली साहब उनको जाना है, मेरे अब्बू जाने बोले, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे सबकी तबीयत यहीं आने पर खराब हो जाती है, पहले से किसी की तबीयत नहीं। और बच्चे के ऊपर अगर डंडा उठा दिए, नहीं हम चले गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, यानी ये कंप्यूटर वाली बीमारी है, बटन दबा दो तो खत्म, बटन दबा दो तो सही। तो अपने बच्चों पे आगाह आप करिएगा। बच्चे आपके शरारत होंगे, जाहिर सी बात होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे का नाम ही शरारत करना यार। बच्चे अभी नहीं करेंगे तो क्या आपकी उम्र पाके करेंगे? तो इसलिए कि सारे लोगों से मेरी ये बिलखुसूस गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को जो है भेजे मदरसा। आप खुद भी पढ़ें, सोबत स्वालिरा स्वाले कुनत, तोबत त्वालिरा त्वाले कुनत। अच्छों की सोबत में रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरों की सोबत में रहोगे तो बुरा बनोगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।